وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 36-37 حصہ دوم، درس کا نمبر 22-46. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. اور فرعون نے کہا کہ ہامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. یعنی آسمانوں کے رستوں پر پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 36. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اے حامان، تم میرے لیے ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر جا پہنچوں. اسباب السماوات، آسمان کے راستوں پر. فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اور اسی طرح فرعون کے لیے خوشنما کر دیا گیا سوء عملہ، اس کا برا عمل. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راستے سے روک دیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیر جو تھی وہ محض ہلاکت میں ہی تھی. اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے. بات اہم ہے سامعین اکرام. آج ہمیں ہمارے برے اعمال اچھے لگتے ہیں، اس کی وجوہات پر ہم غور کر رہے ہیں، اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی گزشتہ سبق کے آخر میں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم راستے سے ہٹ گئے ہیں،
ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم راستے پر ہیں، یعنی ہم ہر ایک شخص اپنے خیال میں اپنے آپ کو ٹھیک خیال کرتا ہے، ہر ایک شخص میں آج کا بچہ ہو گیا، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، زیادہ بوڑھا ہو گیا، سب لوگ اس ایک خیال میں ہیں، ہر ایک نے دین کے متعلق ایک اپنا ایک خیال بنایا ہوا ہے کہ دین یہ ہے اور بس میں ٹھیک ہوں۔ ہر ایک فرقہ واریت میں جو مبتلا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میرا فرقہ ٹھیک ہے، یہ باقی غلط ہے۔ وہ فرقہ واریت کی تو بات ویسی آ گئی، لیکن میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ اول تو دیکھیں دین کی تو ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، یعنی اس میں بہت بنیادی بات ہے، اس پہ آپ غور کریں۔ دین کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کا ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں۔ جب آپ ظاہر کا دھوکہ لگ گیا یعنی اگر آپ کو یقین آ گیا کہ دنیا ہی فائدے اور نقصان کی جگہ ہے اور میں نے فائدہ کمانا ہے اور نقصان سے بچنا ہے، تو اگر آپ نے اپنا رخ، اب یہ دیکھیں یہ حالات جو آپ کے سامنے ہیں، میرے سامنے ہیں، ہمیں دنیا جو ہے، ظاہر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور باطن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور حقیقت جو ہے وہ باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے آپ کی حقیقت ہے، آپ کو تو اپنے آپ نظر نہیں آ رہا، آپ اپنے ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ دیکھیں یہ بڑی گہری بات ہے، خاتون یہ سمجھتی ہے، دیکھیں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، ماں ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، چلے دو ہستیاں میں وہ کر لوں گا، ماں اور بیگم صاحبہ، بس ماں کہہ رہی ہے میں تو ماں ہوں، میرے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور بیوی کہہ رہی ہے میں اگر بچے نہ بھی ہوں اور ہوں بھی تو پھر بھی اگر شوہر اس کا ہے تو وہ کہتی ہے بس میرا تو بس یہی گھر والا ہے، اور اسی کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اسی کو نوٹ کرتی رہتی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور کبھی بھی شکر گزاری کا سانس نہیں لیتی بیوی عام طور پہ۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا عورتوں کا یہ خیال نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ بہرحال میں ایک عام بات کر رہا ہوں، کیوں آخر دین کی ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی؟ قرآن تو ہماری غذا ہے، لیکن ہم اس غذا کے محتاج نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو اس طریقے سے بھی سوچیں نا۔ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، کذالک زین لفرعون سوء عملہ، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ فرعون کا نام ہٹا دیں، آج ہم فرعون وقت ہیں، ہم میں سے ہر شخص۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کی میں وجہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم حقیقت سے غافل ہیں۔ دنیا میں دیکھیں یہ نظام نہ ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے نظام، نہ تو یہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا۔ دنیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے ٹھہرنا ہے اور ایک عارضی فائدہ ہے، ایک مقصد ہے اس کائنات کا، وہ میں بات کرتا رہتا ہوں، ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں ظاہر کے لیے نہیں بنایا، باطن کے لیے بنایا۔ مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، مفہوم جس کا یہ ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لوگوں دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ تو ہم تو دنیا کی کامیابی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، دنیا کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا اب یہ خیال یہ ہو گیا ہے، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، آپ سے ذاتی طور پر ہمارا خیال یہ پکا ہو گیا ہے کہ بھئی دنیا اصل ہے، اس کو حاصل کرنا ہے اور اس میں رہنا ہے اور مزے اڑانے ہیں، خوب آرام سے رہنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے پھر پیسہ چاہیے، اور پیسے کے لیے پھر ڈگری چاہیے، اور یا کوئی کارخانہ چاہیے، یہ دکان چاہیے، یہ چاہیے، وہ نوکری چاہیے، کوئی عہدہ چاہیے۔
تو پھر ہم دنیا کے بندے بن جاتے ہیں. یعنی حالات ایسے ہیں کہ ہم غور و فکر تو کرتے نہیں ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چلیں مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اپنی مقصد حیات کے بارے میں اپنے خالق سے پوچھا ہے، یا کبھی سوچا ہے کہ میں نہیں تھا اب ہوں، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھجوایا ہے؟ یعنی میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو آپ کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا. کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے اوپر کبھی بھی ہم نے یقین نہیں کیا کہ میں تو یہ نہیں ہوں، میں تو اس کے اندر جو ہوں وہ ہوں. ایسا ہم نہ سوچتے ہیں نہ یقین کرتے ہیں. میں دیکھیں آپ سے مخاطب ہوں، بہت سے لوگ میری باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن بس وہ ظاہر کے جو جسم ہے اسی میں بند رہتے ہیں. ایک گلہ ہے میرا، یہ باتیں تو اللہ کے فضل ہو گیا، میری 40 سال ہو گئے یہ باتیں کرتے ہوئے اور لوگوں کو تو پہنچاتے ہوئے روح کے بارے میں اور انسان کی حقیقت کے بارے میں. لیکن جو بھی عام طور پہ میری بات سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو بس لڑکی ہوں، میں عورت ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں بیوی ہوں، میں ماں ہوں، بس مجھے رہنے دو. یعنی وہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہم اسی ظاہر میں بند رہنا پسند کرتے ہیں. بس میرے پاس پیسے ہیں اور میرے پاس عہدہ ہے، پیسے ہیں، نوکری ہے، دکان ہے، اسی میں، اور یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا میاں ہے، یہ میرا شوہر ہے. یہ یعنی میں اپنے سامعین کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے ظاہر سے نکل کر باطن کو مستحضر نہیں رکھنا چاہتے. یہ ایک اس کی تفصیل بھی ہے لیکن میں نہیں کر رہا. تو یہ مسئلہ ہے. یعنی بتا بھی دو. اب یہ میرے جو کلپس وغیرہ ہیں یوٹیوب پہ ہیں، ہزاروں لوگوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن کوئی یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ دیکھیں ایک دھوکہ ہے، وہ دھوکے سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے. قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے رخ پھیر لیا، اعراض کیا، تو ایک شیطان میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور وہ شیطان ہمیشہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، میں ٹھیک ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں. ہر شخص ہم میں سے، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، چاہے ایک ریڑھی والا ہے، چاہے ایک وہ لوبیا چھولے بیچنے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، بس مجھے نہ چھیڑو. ہم کسی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اس پر یقین کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، نہ خود سوچتے ہیں. ہماری سوچ بس دیکھ لیں آپ ظاہر تک محدود ہے. تو جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اب آپ کو یہ یعنی جو بھی آپ کی سوچ ہے وہ اچھی لگنے لگے گی. دوسری کی بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. تو وہ جو میں نے آیت پیش کی ہے نا کہ ابھی تفصیل تو میں نے تھوڑی سی میں کر دیتا ہوں. من یعش عن ذکر، اس میں بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا. ایک تو شیطان تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کے ساتھ 2 لمحے ہیں، لمۃ الشیطان اور لمۃ الملک، اور وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جو ہے اس نے انسان کے دل پر یعنی سوچ و فکر پر تھوتنی لگائی ہوئی ہے اور اس میں پھونکے مارتا رہتا ہے. دنیا کا سوچو، دنیا کا سوچو، دنیا کا سوچو، دنیا کا سوچو، یہ پھونکے مارتا رہتا ہے. ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن آپ کی ساری خواہشات تو دنیا کی ہیں. یہ شیطانی خواہشات ہیں دنیا کے بارے میں. ہائے دنیا، ہائے دنیا.
کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسوں کی فکر میں ہے، دے مار 4.5، اور کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ کہتا ہے یار بس اور بھی میں بڑھاؤں اس کو، پیسے کمانے کے، یعنی اس پیسوں کو بڑھاؤں۔ تو یہ سب ایسے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بارے میں کی ہے۔ جاسم علی قلب ابن آدم او کما قال، تو شیطان آپ تصور کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک جونک لپٹ جاتی ہے انسان اور وہ اس کا خون پیتی رہتی ہے، جونک، یا مچھر مثال کے طور پہ، جب مچھر جس وقت خون پیتا ہے اور جب آپ کو یعنی انجیکشن لگا دیتا ہے اپنی جو سونڈ ہے وہ آپ کے جسم میں، تو آپ کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ تھوڑی سی خارش ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو بچے وہ شاید مچھر نے کاٹا ہے۔ اچھا، وہ حدیث کی میں تھوڑی سی آپ کو دیکھیں، یہاں بڑی جو ایک خطرناک سی بات ہے، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور یہ فرعون، یہ تو میں آپ کو بات کروں کہ یہ تو ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جو قرآن کی آیت ہے، مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جس نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ اب یہ ایک وہ قانون خداوندی ہے، وہ پشتوں کی، کبھی کبھی میں آپ کو ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، شیخ عبدالرحیم، وہ ہمیں پشتوں کی ایک مثال فرماتے تھے کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے، انسان یا تو رحمان کی صورت ہے یا شیطان کی صورت ہے۔ تو یہاں تو ہم نے دنیا داری کو ترجیح دے دی ہے اور رحمان کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ حقیقی یاد یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں، حقیقی اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رخ کر لیں اور اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، یہ حقیقی یاد ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے، لیکن ہمیں تو دنیا عزیز ہے، ہم نے تو ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے اور ظاہر کے بندے ہیں اور ظاہر ہی چاہتے ہیں۔ آج کا جو بھی ہے امت مسلمہ میں جو بھی ہیں، یہ صرف ظاہر کے طلبگار ہیں۔ تو بہرحال جب آپ ایسا سوچیں گے تو آپ کا ساتھی جو ہے وہ شیطان بن جائے گا، پھر وہ آپ کو پھونکے لگاتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کبھی آپ پہ حسد کے جذبات ہیں، کبھی کینہ آ جاتا ہے، کبھی دوسرے کے خلاف غصہ آ جاتا ہے، مختلف آپ کی حرکات ہوتی ہیں، کبھی بغض بٹھا لیتے ہیں، میں تو اس سے نہیں بولتے، میں اس سے نہیں بولوں گا، اس نے یہ کیا ہے میرے ساتھ، یہ کیا ہے۔ تو اسی طرح بغض، کینہ، حسد، لالچ، حرص، یہ سارے ہمارے نفسانی عوارض ہمارے ساتھ، تو وہ شیطان ہمارے ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں، یحسبون انہم مہتدون، دیکھیں یہاں بھی فرعون کہتا تھا کہ میرا عمل ٹھیک ہے، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھئی مجھے تو جو ٹھیک لگتا ہے وہی میں تمہیں بتاتا ہوں، درباریوں کو فرعون کہتا ہے نا، اور میں تو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ وہ بھی اپنے فرعون جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھتا تھا، تو کیوں؟ شیطان اس کا ساتھی تھا، شیطان اس کا بھی ساتھی تھا، ہمارا بھی ساتھی ہے۔ ہم بھی اپنے آپ میں تبدیلی نہیں چاہتے، ہم بھی اپنے آپ میں تبدیلی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بس یہی بس ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہماری بس ایک محدود ذہنیت ہے، ہر ایک کی، مرد ہو یا عورت۔ تو دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ انسان جو فیصلہ کر لیتا ہے، جس پر یقین کر لیتا ہے، یعنی دنیا پر ہمارا یقین جب آ گیا تو ہمیں دنیا والے اعمال اچھے لگیں گے۔ اب قرآن کی آپ کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ بھی میں آپ کو ایک درس میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر قرآن کی آپ کو ضرورت
جیسے کہ 2 وقت کے بھوکے کو کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ایسی ضرورت قرآن کی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ یہ میں واضح طور پہ آپ کو بتاؤں، اگر دنیا ہی آپ کی نظر میں اہم ہے، اب آپ کی نظر میں قرآن، ہدایت، پیغمبر کا طریقہ، اللہ کے احکامات، اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور یہ بھی ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا ایک قرآن کا حکم، رسول کا طریقہ، آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے، اس کے خلاف کام کریں گے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ دیکھیں، قرآن اور سنت، اس کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، اس کی تو ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ ہاں، سننے سنانے کی حد تک سن لیا تو سن لیا، بس بات ختم ہو جاتی۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے روک لیا گیا۔ آج ہم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے چیلنج کے طور پہ ایک سوال کہتا ہوں، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کسی سے سنا کہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ جو ہے سیدھے راستے پر ملے گا؟ یہ تفصیل کبھی کسی نے بتائی ہے؟ ریئر کیس ہوں گے، ورنہ بس سیدھا راستہ اور سیدھا راستہ، یہ ہم سیدھا راستہ سنتے رہتے ہیں، نہیں معلوم ہمیں کہ سیدھا راستہ ہے کیا، کس کا راستہ ہے، پہنچا کیسے جاتا ہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، تو بہرحال یہ اگر ہم ساری آیت ملا کر پڑھیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس آیت کو اپنے لیے دیکھیں، اپنا اس آیت کے آئینے میں اپنی شکل دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں، کہ آپ کو آپ کے جو موجودہ زندگی ہے، اور یہ تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی تو دنیا داری پر مشتمل ہے۔ گناہ، یہ اصل گناہ ہے کہ آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی آخرت بن گئی۔ اب باقی آپ گناہ کریں نہ کریں، ایک گناہ تو آپ نے کر لیا ہے۔ ہمارا یہ گناہوں کا تصور بھی جو ہے محدود ہے، چوری یا زنا یا شراب یا اس طرح نا، اس کو ہم گناہ قرار دیتے ہیں۔ یقیناً یہ گناہ ہیں، لیکن مسئلہ تو سب سے پہلے دیکھیں، نیکی کرنے سے پہلے آپ کا ایمان باللہ ہونا ضروری ہے، ورنہ نیکی تو کافر بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جب انگریز تھے، بڑے اچھے اچھے کام کیے۔ ایک انگریز عورت تھی، لیڈی ریڈنگ، اس نے پشاور میں بہت بڑا اسپتال بنوا دیا۔ سکھ نے دیال سنگھ کالج بنوا دیا لاہور میں، ہندو نے میو اسپتال بنوا دیا، بہت سے اچھے اچھے کام کیے۔ نیکی کا آغاز تب ہوگا جب آپ اللہ اور اس کے رسول پر یقین کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیں۔ دیکھیں، میں بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ہم لوگ سرسری نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھو کرو، اور ماں اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتے، بچے بس جو کچھ بھی کرو لیکن نماز نہ چھوڑنا۔ یہ کافرانہ ذہنیت ہے، جو کچھ بھی کرو نماز نہ چھوڑنا۔ یہ ہماری وہ جو پست ذہنیت ہے نا، وہ یہ ہے، نماز تو مومن پر فرض ہے، اول تو ایمان باللہ اول ہے۔ ایک مشرک اگر نمازیں شروع کر دے اور وہ اپنے شرک میں لگا رہے تو کیا نمازیں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں۔ یہاں بھی اگر آپ بنا سوچے سمجھے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے مقصد سے غافل ہیں تو قرآن کا حکم، قرآن کے حکم کے مطابق آپ دوزخ میں جائیں گے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ تو نیکی کا آغاز ایمان باللہ کے بعد ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک عام بات میں کر رہا ہوں انہی آیات کے تناظر میں، ہم نیکی کو جانتے تک نہیں ہیں۔ نیکی کا آغاز ہوتا ہے ایمان باللہ پر، ہمارا ایمان باللہ ہے نہیں۔ دیکھیں، یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا تم رخ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے. لیکن ہم تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مسئلہ جو ہے پھر بہت یعنی بگڑا ہوا ہے آج. یہ ساری آیات جو ہے یہ 37 نمبر یہ ہمارے لیے ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. یا فرعون کا لفظ ہٹا دیں، یہ ہمارے لیے ہے. آج کے مسلمان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں تو فرعون کا نام ہے نا، اور دیگر آیاتیں ایسی ہیں کہ اس میں روش کا تذکرہ ہے. ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. ایک آیت میں اور بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے. اب اس میں فرعون کا لفظ تو نہیں ہے. سب سے زیادہ نقصان میں تو وہ بھی تھا، سب سے زیادہ نقصان میں ہم بھی ہیں. تو دیکھیں یہاں فرعون، آپ عبرت لیں نا اس سے، اس واقعے سے عبرت لیں کہ میرا راستہ موسیٰ کا ہے کہ میرا راستہ فرعون کا ہے. ہم فرعونیت کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ بالکل کلیئرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے. فرعون شک میں تھا، ہم بھی شک میں ہیں. فرعون باغی تھا، ہم بھی باغی ہیں. جیسے کہ ہم گزشتہ آیت میں پڑھ چکے ہیں نا، فرعون متکبر تھا، سرکش تھا، اس کے دل پر مہر لگی ہوئی تھی، اور وہ حد سے مسرف مرتاب، حد سے تجاوز کرنے والا تھا. تو یہ ساری صفات ہم پر فٹ آتی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں بالکل. تو باقی جو پریشانی ہے یا خوشی ہے وہ تو آپ کا اپنی مرضی ہے نا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا کی تدبیر کریں گے، آخری جو بات ہے اس میں کہ آپ کی ہر تدبیر جو ہے وہ غارت ہوگی. وما کید فرعون الا فی تباب. فرعون کی تدبیر، فرعون کون؟ ہماری تدبیر دنیا کے لیے. تو آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں یہ ہوگا کہ بس آپ چلے جائیں گے اور روتے ہوئے چلے جائیں گے دنیا سے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. آپ کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ یہاں کام آئی، نہ قبر میں آپ نے اپنے لیے کوئی بھجوایا، قبر کا انتظام کیا. قبر میں تو آپ نے اندھیرے بھجوا دے، وہاں تو روشنی نہیں ہوگی، پھر وہاں تو عذاب ہوگا. تو وما کید فرعون الا فی تباب. فرعون کی ہر تدبیر غارت ہی گئی. جو بھی آپ تدبیر کریں گے منشاء الہی کے خلاف، آپ کی زندگی فضول ہو جائے گی. یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کی کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی. کتنے ہی آرمی چیف جو ہے آج گھر میں بیٹھے ہوئے، کتنے وزیر اعظم گھر میں بیٹھے ہوئے، اور یعنی دیکھیں، سوچیں آپ، بس سوچنے کی بات ہے، باقی تو آپ کی مرضی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ یعنی آسمانوں کے رستوں پر پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔